سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 میں الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون واذكروا إذ أنتم قليل اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب تم لوگ تھوڑے تھے مستضعفون فی الارض زمین میں دبے ہوئے تھے تخافون ان یتخطفکم الناس تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں فآواکم سو اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاک چیزوں کا رزق عطا کیا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کے تناظر میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے رہنا، کیونکہ بدر کے میدان میں تمہاری جو مدد و نصرت ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے تھے، ہر حال میں تم نے ان کی اطاعت کی۔ اس کو چھوڑو گے تو پھر اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وقت اطاعت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت یاد دلائی کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے تو پھر اللہ کی بات ماننا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان انعامات خداوندی کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ کی بات ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کا ذکر کیا وہ یہ کہ مسلمانوں اپنے سابقہ حالات کو یاد رکھنا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ وہ وقت یاد رکھنا جب تم تھوڑے تھے۔ ظاہر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، معاشی اعتبار سے بھی اور اپنے نظریے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی۔ اللہ پاک فرماتے اتنے کمزور تھے اور اتنے تھوڑے تھے کہ زمین میں تم دبے ہوئے تھے، مستضعفون فی الارض ہر طاقتور تمہیں دبا کے رکھے ہوئے تھا، اور یہاں تک تخافون ان یتخطفکم الناس تمہیں ہر وقت یہ دھڑکا اور یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں ویسے ہی مٹا دیں۔ ظاہر تعداد کم ہے اور لشکر چڑھ کے آ جاتے تو ختم ہو جاتے ہیں،
تو یہ صورتحال تھی مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کی۔ اگرچہ اس ماحول میں جو حضرات ڈٹے انہوں نے بہت بڑی قربانی دی، اسی لیے بعد میں آنے والے ان کے مقام کو پہنچ بھی نہیں سکے۔ جو مکے والوں نے قربانیاں دی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے وہاں جو استقامت اختیار کی ہے، تو بعد میں آنے والے سارے ہی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ لیکن بہرحال صورتحال یہی تھی کہ تعداد بھی کم، قوت و طاقت بھی کوئی نہیں، انتہائی دبے ہوئے اور کمزور، اور پھر ہر وقت یہ خطرہ کہ کہیں ختم ہی نہ کر دیے جائے، لوگ ویسے ہی نہ نکل جائے ہمیں۔ اللہ پاک فرماتے میں نے پھر تم پر 3 انعام کیے۔ پہلا انعام یہ کیا کہ فآواکم، تمہیں ٹھکانہ دیا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ میں بہترین جگہ اللہ نے عطا فرما دی، مسلمانوں کے قدم جم گئے، اپنا علاقہ بن گیا، اپنی ریاست بن گئی، اب خوف ختم ہو گیا۔ اب اس جگہ پر پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امن والا ماحول تھا۔ پھر دوسری نعمت تم پر یہ کی کہ ایدکم بنصری، تم بدر کے میدان میں اترے تو اللہ نے اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، فرشتے اتار دیے، مدینہ منورہ کا ٹھکانہ بھی مل گیا، اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد سے کامیابی بھی حاصل ہو گئی، بہترین تائید حاصل ہوئی۔ اور پھر تیسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاک چیزوں کا رزق عطا فرما دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مال غنیمت ہے، کہ بدر کے میدان میں مال غنیمت بھی خوب حاصل ہوا، اور پھر اس سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ کی کہ مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال قرار دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ چیزیں اللہ نے مجھے خاص طور پہ عطا کی جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں ملی۔ ان میں سے ایک چیز یہ فرمایا، احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال قرار دے دیا۔ جہاد پہلی امتوں میں بھی تھا، انبیاء سابقین علیہ السلام نے بھی جہاد کیا، اور اس جہاد کے نتیجے میں ان کو بھی کافروں پہ کامیابی حاصل ہوتی، وہ بھی مال غنیمت حاصل کرتے تھے، لیکن ان کے لیے حکم یہ تھا کہ مال غنیمت تقسیم نہیں کرنا، استعمال نہیں کرنا، مال غنیمت کو ایک میدان میں جمع کر کے رکھ دو، اگر تمہارا جہاد مقبول ہوا تو آسمان سے آگ آئے گی، وہ اس مال کو اٹھا کے لے جائے گی، اور اگر جہاد مقبول نہ ہوا تو وہ سامان وہیں پڑا رہے گا، کسی کو استعمال کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایک تو اس امت کا یہ پردہ رکھا کہ جہاد کرے، محنت کرے، کافروں کے خلاف میدان میں اترے، تو کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جہاد قبول ہے کہ نہیں، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ اگر مال غنیمت رکھا جاتا تو پھر سامنے آ جاتی بات کس کا جہاد مقبول ہے کس کا نہیں۔ اللہ نے سب پہ پردہ ڈال دیا۔ اور دوسرا کہ غنیمت کا مال نہ صرف یہ کہ حلال قرار دے دیا کہ تقسیم کرو، استعمال کرو، بلکہ سب سے زیادہ پاکیزہ ذریعہ کمائی جو ہے وہ اسی مال غنیمت کو قرار دیا گیا۔ سب سے پاکیزہ مال یہ ہے، علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ پاکیزہ مال غنیمت ہے، پھر اس کے بعد ہدیے کا مال ہے، تیسرے نمبر پر تجارت کا مال ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے یہ خصوصیت ادا کی۔ جس طرح قربانی کے متعلق پہلی امتوں میں یہ تھا کہ قربانی کر کے میدان میں رکھ دے، قبول ہوئی تو آسمان کی طرف اٹھا لی جائے گی، مردود ہوئی تو وہیں پڑی رہ جائے گی۔ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ پوشی کر دی کہ قربانی کرو، اس کے بعد چاہے خود کھاؤ، چاہے دوستوں کو کھلاؤ، گھر میں رکھو، تقسیم کرو، تمہارا پردہ ہی پردہ ہے، ساری قربانیاں قبول ہیں۔ کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ کس کی قبول ہے کس کی نہیں قبول، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ بھی ایک نعمت مل گئی کہ پردہ ہو گیا، اور ایک نعمت یہ مل گئی استعمال کی اجازت بھی ہو گئی، خود کھا بھی سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی قدم کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ساری نعمتیں کس لیے ہیں؟ لعلکم تشکرون، تم شکر گزار بنو۔ کتنی بیش بہا نعمتیں ہم دن بھر استعمال کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جس مکان کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، کئی لوگ کھلے آسمان تلے راتیں گزار کر وہ مکان مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا مکان دے دے۔ اور جس کھانے کو ہم آج ٹھکرا دیتے ہیں کہ یہ کھانا میرا دل نہیں کر رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، کئی بیچارے بھوک سے تنگ اسی کھانے کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے یہی کھانا عطا کر دے۔ بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی ہر وقت کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر برسیں، اور اللہ پاک ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں؟ جتنے احسانات ہیں اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر وقت سجدہ شکر میں سر رکھو، لیکن کھانا کھا کے اچھی طرح بندہ راج کے سیر ہو کے صرف یہ کہہ دے الحمدللہ، اللہ پاک فرماتے میرے بندے میں راضی ہوں، تو نے مجھے یاد تو کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ مسلم شریف میں یہ روایت ہے، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے ہمیں یہ کھانا کھلایا، اور کس طرح کھلایا؟ بغیر ہماری قوت اور طاقت کے۔ ہماری پہنچ نہیں تھی، ہماری قوت نہیں تھی کہ اس کھانے تک پہنچ سکتے۔ ہمارے ہونٹوں تک، ہمارے منہ تک کھانا پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، بغیر ہماری محنت و کوشش۔ فرمایا جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کھانا بھی کھایا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اس پہ بھی اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا کہ گناہوں کی معافی بھی ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، دن بھر جتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتے ہیں اس پہ سجدہ شکر ضرور ادا کیا۔ روزانہ کم سے کم 2 لفظ صرف شکرانے کی نیت سے، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، خاص طور پہ نعمت ایمان کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے، اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، روزانہ اس کا شکر ادا کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا بڑی تاکید کے ساتھ وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنا تمہارا کام ہے، نعمتوں کو بڑھانا میرا کام ہے۔ جتنا شکر کریں گے اتنی نعمتیں بڑھیں گی۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو اس کی اطاعت میں استعمال کرے اور خیر کے کاموں میں خرچ کرے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلک، صلی علی محمد کما انت اہلک،
وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم